پوری رات دونوں طرف سے ایک دوسرے پر تیروں کی بارش ہوتی رہی۔ اسلامی سپاہ نے باری باری فجر کی نماز ادا کی اور اپنے رب کی حضور گڑ گڑا کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگی۔ جب سارا لشکر نماز سے فارغ ہو چکا تو عمیر کے محافظ دستے کے طور پر لڑنے والے سپاہیوں نے عمیر کے اشارے پر بیک آواز ہو کر کئی بار تکبیریں بلند کی، جس کے جواب میں تلم کے چاروں طرف اللہ اکبر کی روح فرسا آوازیں گونجنے لگی۔ پھر صدر دروازے کے سامنے جہاں عمیر، ابو نواس اور حوازن تھے، ایک ساتھ کئی نقارے بج اٹھے اور جلتے پروں کا ایک تیر فضا میں چھوڑا گیا۔ سپاہیوں کی آدھی تعداد اٹھ کر لکڑی کے چھکڑوں کو قلعے کی طرف کھینچنے لگی اور آدھے سپاہی دمدموں کی اوٹ میں بیٹھ کر قلعے پر تیروں کی بارش کرتے رہے۔ چھکڑوں کو دھکیلنے والے سپاہی چھکڑوں کی اوٹ میں تھے، لہٰذا وہ تاتاری تیروں سے محفوظ تھے۔ چھکڑوں کو قلعے سے بالکل قریب لے جانے کے بعد سپاہی تیروں سے بھرے ہوئے ان چھکڑوں میں محفوظ ہو کر بیٹھ گئے، اور جو تاتاری سپاہی قلعے کے برجوں سے نکل کر باہر تیر برسانے کی کوشش کرتا، چھکڑوں میں بیٹھے سپاہی کو تیر ان کے جگر چیر دیتے اور وہ قلعے کی فصیل سے باہر آ گرتے۔ سپاہیوں سے بھرے ہوئے 10 چھکڑے قلعے کے صدر دروازے کے سامنے رک گئے تھے اور ان کی کمان ابو نواس کر رہا تھا۔ عمیر اور حوازن ایک ہی چھکڑے میں بیٹھے تھے، اس کے ساتھ 15-20 سپاہی بھی تھے، اور یہ چھکڑا صدر دروازے کی دائیں طرف آ کر رک گیا تھا۔ عمیر اور حوازن چھکڑے سے نکل کر ڈھالوں کی اوٹ میں فصیل کے قریب آئے اور اپنی کمندیں قلعے کے برج پر پھینکی۔ ان کے پیچھے انگن سپاہی قلعے پر اپنی کمندیں پھینک چکے تھے۔ عمیر اور حوازن اب بڑی تیزی سے اپنی اپنی کمند کے ذریعے فصیل کے اوپر چڑھ رہے تھے۔ برج کے اوپر سے جو بھی باہر نکل کر ان پر تیر برسانا چاہتا، چھکڑوں کے اندر اور دمدموں کے پیچھے سے ان پر تیروں کی باڑ آتی۔ وہ یا تو تیروں سے چھد کر نیچے گر جاتے یا برج کی اوٹ میں ہو جاتے۔ عمیر اور حوازن کی طرف دیکھتے ہوئے بہت سی سپاہی کمندوں کے ذریعے قلعے کی فصیل پر چڑھنے لگے۔ فصیل پر چڑھتے ہی عمیر اور حوازن کو وہاں 10 تاتاری سپاہیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان دونوں نے اپنی پیٹھیں ملائی تھی اور بڑی بے جگری سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے لیے کھڑا ہونے کی تھوڑی سی جگہ بنا لی تھی۔ اتنی دیر میں ان کے سپاہی بھی فصیل پر چڑھ آئے۔ لمحہ با لمحہ اس برج پر تاتاریوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، لیکن جب عمیر اور حوازن نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھ کر حملہ کیا تو وہ تاتاریوں کو پیچھے دھکیل کر اس برج پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، اور اب وہ کمندوں کے ذریعے اپنے نئے آنے والے سپاہیوں کی جگہ پیدا کرنے کی خاطر آگے بڑھ کر تاتاریوں پر حملہ آور ہوئے۔ قلعے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ صدر دروازے کے ایک برج پر مسلمان قبضہ کر چکے ہیں، لہذا تاتاری فوجوں کا سیلاب اس برج کی طرف امڑا۔ قلعے کا تاتاری سالار چیخ چیخ کر برج کے مسلمانوں سے چھین لینے کے احکام جاری کر رہا تھا۔ عمیر اور حوازن جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب کافی آگے بڑھ گئے تھے، رکنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک ایک مسلمان سپاہی لڑنے کے لیے 20-20 تاتاری امڑے چلے آ رہے تھے۔ ایک موقع پر جب ان تاتاریوں کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تو وہ پسپا ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ تاتاری نے دھکیلتے ہوئے اسی برج کے پاس لے آئے جہاں سے انہوں نے پیش قدمی شروع کی تھی۔ اچانک فصیل پر چڑھنے والے مسلمانوں نے اندھادھند تاتاریوں کی یلغار پر تیر برسائے، اور اس طرح ایک بار پھر تاتاریوں کے قدم رک گئے۔ اس موقع پر عمیر کی بلند اور گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا تھا: میرے بہادر اور نڈر ترکوں، جانباز اور سرفروش بربریوں، اور میرے حجاز کے جانثار ساربانوں، اپنی روح کی گہرائی سے دھاڑتے ہوئے تکبیر بلند کرو اور تاتاریوں کے سروں پر موت بن کر کھیل جاؤ۔ آج تلم تمہارا ہے، اور ہر برج پر، ہر دیوار پر، ہر ستون پر تاتاریوں کے لیے فنا کی تحریریں ثبت کرتے ہوئے آندھی اور طوفان بن کر آگے بڑھو، اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ سپاہیوں نے کچھ اس طرح تکبیریں بلند کی جیسے بے چین شراروں کا شور، اور پھر جوش و خروش انہوں نے بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح اندھادھند جھپٹ شروع کر دی۔ وہ حملہ آور ہوتے ہوئے اس طرح تاتاریوں میں گھستے چلے گئے تھے جس طرح لومڑیوں کے بھٹ میں بھیڑیے غراتے ہوئے گھس جاتے ہیں۔ فضا کی تاریکی اب ختم ہو رہی تھی اور صبح کے آثار پیدا ہو رہے تھے۔ عمیر اور حوازن اپنے ساتھیوں کے ساتھ تاتاریوں کو دور تک دھکیلتے چلے گئے تھے۔ ان کا رخ اب صدر دروازے کی طرف تھا، لیکن وہاں اس قدر تاتاری سپاہی جمع ہو گئے تھے کہ دروازہ کھولنا مشکل ہو گیا تھا۔
دروازے کے قریب جا کر عمیر اور حوازن نے ایک ساتھ تکبیر بلند کی اور اس کے جواب میں قلعے سے باہر صدر دروازے کے پاس ابو نواس نے اپنی غراتی ہوئی آواز میں تکبیر بلند کر کے اپنے مستعد ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ عمیر اور حوازن اپنے ساتھیوں کے ساتھ سامنے آنے والے تاتاریوں کو کاٹتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ اچانک ایک تیز آہنی نوک کا تیر سرسراتا ہوا عمیر کی زرہ پھاڑ کر اس کی پسلی میں پیوست ہو گیا، لیکن اس وقت تک وہ صدر دروازے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ عمیر دروازہ کھولنے کے لیے جھکا، اس کی پسلی میں ابھی تک تیر پیوست تھا اور وہاں سے خون بہنے لگا تھا۔ اس موقع پر حوازن اسے اپنی اوٹ میں لے کر بڑی تیزی سے تلوار چلا رہا تھا۔ عمیر نے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ ابو نواس کی سرکردگی میں مسلمان سپاہی ریلے کی صورت میں اس قلعے کے اندر داخل ہوئے، جس طرح کوئی آتشی مواد زمین کا سینہ چاک کر کے تباہی کی صورت میں باہر نکل پڑتا ہے۔ اب چاروں طرف سے مسلمان سپاہی سمٹ کر صدر دروازے کے راستے قلعے میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ عمیر نے پھر تلوار سنبھالی، پسلی سے تیر نکال کر اس نے پھینک دیا تھا۔ خون کی ایک تیز دھار اس کے کپڑوں پر کئی سرخ لکیریں بناتی ہوئی زمین پر گرنے لگی۔ عمیر نے کوئی پرواہ نہ کی اور قلعے میں داخل ہونے والے اپنے سپاہیوں سے دوش بدوش بڑی تیزی سے لڑنے لگا تھا۔ کچھ عرب، ترک اور بربری سپاہیوں نے عمیر کو محفوظ کرنے کی خاطر اس کے گرد گھیرا بنا کر لڑنا شروع کر دیا تھا، لیکن عمیر بار بار ان کا یہ گھیرا توڑ کر نئے انداز اور نوکھے ولولے کے ساتھ تاتاریوں پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ حوازن نے بے تاب ہو کر عمیر کو پکارا تھا، میرے آقا رک جائیے، آپ کا زخم خطرناک ہے۔ جب عمیر پھر بھی نہ رکا اور لڑتا لڑتا آگے بڑھتا رہا تو حوازن لڑتے لڑتے زور سے چلانے لگا، رک جاؤ عمیر رک جاؤ۔ اتنی دیر میں شیبان اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا قلعے میں داخل ہوا اور پریشانی میں حوازن سے پوچھا، کیا ہوا عمیر کو؟ حوازن نے لڑتے لڑتے جواب دیا، عمیر کو سنبھالو شیبان، وہ زخمی ہے۔ شیبان اپنے جراحوں کے دستے کے ساتھ لڑتا ہوا بڑی تیزی سے عمیر کے قریب ہونے لگا۔ حشام جب اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا قلعے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا قلعے کے برجوں پر پہرا دینے والے تاتاری سپاہی بڑی تیزی سے قلعے کے اندر اتر کر مسلمانوں سے لڑنے لگے ہیں۔ وہ وہیں سے واپس مڑا اور صدر دروازے کی دونوں طرف سے جو مسلمان سپاہی سمٹ سمٹ کر دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے، اس نے انہیں وہیں روک دیا اور قلعے پر کمندوں کے ذریعے چڑھ کر پشت کی طرف سے تاتاریوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ آن کی آن اور ساتھ کی ساتھ میں سپاہیوں نے کمندیں پھینک دی اور قلعے پر چڑھنے لگے۔ ان کے ساتھ حشام بھی ایک برج پر کمند پھینک کر اوپر جا رہا تھا۔ اوپر جا کر حشام نے سپاہیوں کو منظم کر کے قلعے کے چاروں طرف پھیلا دیا۔ انہوں نے دیکھا ان کے ساتھی سپاہی عمیر، ابو نواس اور حوازن کی سرکردگی میں شہباز کی سی تیزی سے عقابوں کی طرف دشمن سپاہ پر جھپٹ رہے تھے۔ حشام کے اشارے پر قلعے کے اوپر چڑھنے والے سپاہیوں نے ایک ساتھ ولولہ انگیز تکبیریں بلند کی اور پشت کی طرف سے تاتاریوں پر حملہ آور ہوئے۔ اب تاتاری اپنے آپ کو چکی کے دو پاٹوں تلے پستہ محسوس کر رہے تھے۔ فضا میں چمکتی ہوئی تلواریں دکھائی دے رہی تھی۔ جنگ جب زور پر تھی، عمیر کی آواز گونجی، میرے آفاق گیر ساتھیوں، آفتاب طلوع ہونے والا ہے، بے روک آندھی اور بے تحاشا قوت بن کر حملہ کرو، دشمن کو کمزور گھاس کے تنکوں کی طرح اپنے پاؤں تلے مسل کر آگے بڑھتے رہو۔ تمہارا استقبال اس قلعے کے گرد فضا کی تاریکیوں نے کیا تھا، اب تم ایک فاتح کی حیثیت سے تھوڑی دیر بعد طلوع ہونے والے آفتاب کا استقبال کرو گے۔ آگے بڑھتے رہو، آگے بڑھتے رہو، آج تلم تمہارا ہے۔ عمیر جب خاموش ہوا تو ابو نواس اور حوازن دھاڑتے ہوئے دشمن پر ایک نئے ولولے کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور ان کی کمان میں لڑنے والے سپاہی اپنے چہروں پر ملکوتی مسکراہٹ لیے بڑی تیزی سے خاک اور خون کا کھیل شروع کر چکے تھے۔ ایسا ہی جذبہ پشت کی طرف سے حملہ کرنے والے حشام اور اس کی سپاہیوں میں پیدا ہو گیا تھا۔ تاتاری سپاہی اب آہستہ آہستہ سمٹنے لگے تھے اور موت کے مسافر اس تیزی سے آگے بڑھتے تھے جیسے پھوس میں لگی ہوئی آگ یا بلندیوں سے گرتی ہوئی کوئی تیز آبجو۔ قلعہ تلم کا تاتاری حاکم ایک بلند شاہنشین پر کھڑا اپنے سپاہیوں کے حوصلے بڑھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک نائب بھی تھا۔ عمیر لڑتا ہوا ان دونوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شیبان اپنے جراحوں کے دستے کے ساتھ عمیر کے قریب آ کر گھوڑے سے اترا اور عمیر کو سہارا دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرے آقا آپ زخمی ہیں، میرے ساتھ آئیے۔ عمیر نے اپنے آپ کو چھڑا لیا اور تیز نگاہوں سے شیبان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شیبان میرا زخمی ہونا اتنا اہم نہیں، تم اپنے جراحوں کے ساتھ اپنے لشکر کے پیچھے چلے جاؤ،
اور زخمی ہونے والے سپاہیوں کو فوراً طبی امداد پہنچاؤ۔ میری فکر نہ کرو، یہ زخم میری موت کا سبب نہیں بن سکتا۔ میں زندہ ہوں اور اپنے رب کے فضل سے زندہ رہوں گا۔ اچانک عمیر کہتے کہتے رک گیا اور اس کی نگاہ شیبان کے گھوڑے پر پڑی تھی۔ وہ ایک جست کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ لڑتا ہوا آگے بڑھا اور تاتاری حاکم کے درمیان کچھ فاصلہ کم کرنے لگا۔ پھر گھوڑے کے ساتھ بندھی ہوئی کمند کھولی۔ کچھ سوچتے ہوئے اندازہ لگا کر کمند کے کچھ بل کھولے، ہاتھ کو فضا میں لہرایا اور کمند پھینکی۔ کمند تاتاری حاکم کے گردن پر جا پھنسی۔ عمیر نے فوراً گھوڑے کو موڑا اور اسے دروازے کی طرف سر پر دوڑا دیا۔ کمند میں پھنسا ہوا تاتاری حاکم زمین پر بڑی تیزی سے گھسٹتا جا رہا تھا۔ حاکم کو اس جگہ سے نکال کر جہاں ابھی تک اس کے سپاہی لڑ رہے تھے، عمیر نے گھوڑے کو روکا، زکند مار کر گھوڑے سے اترا، حاکم کے گلے سے کمند کھولی، اسے اٹھایا اور گردن دبوچ کر گھوڑے کے پاس لایا۔ ایک بار پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور قلعے کے کماندار کو اپنے ساتھ لیا۔ گھوڑے کو دوبارہ وہ وہاں لایا جہاں زوروں پر جنگ ہو رہی تھی، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کیا اور اپنی پوری آواز سے چلاتے ہوئے تاتاری سپاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تلم کے تاتاریوں، تمہارا سالار گرفتار ہو چکا ہے، تمہارا لڑنا اب بے سود ہے، ہتھیار پھینک کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ یاد رکھو، ہم سے لڑنا بے سود ہے، اگر تم لوگ لڑتے رہے تو میرے ساتھی تمہارے جسموں کو یوں چیر دیں گے جس طرح لکڑہارا آری سے گیلی لکڑی کو چیرتا ہے۔ تاتاریوں نے چونک کر اپنے گرفتار حاکم کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے کچھ ہتھیار ڈالنے لگے اور کچھ بھاگ کر پناہ گاہیں تلاش کرنے لگے۔ ابو نواس، حوازن، حشام اور جابر کی سرکردگی میں موت کے مسافر ان کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ عمیر نے پھر چلاتے ہوئے اپنے سپاہیوں سے کہا، ان میں سے ایک بھی زندہ بچ کر نہ جا سکے۔ موت کے مسافروں کی تلواریں فضا میں بڑی تیزی کے ساتھ ابھر ڈوب رہی تھی اور قلعے کے اندر تاتاریوں کے دل کے ہلا دینے والی جگر دوز چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ دور مشرقی افق پر طلوع ہونے والے سورج نے جب اپنی پہلی اور سنہری کرن قلعے میں پھینکتے ہوئے قلعے کے اندر جھانکا تو اس نے دیکھا ظالم تاتاری جنگ میں پیٹ دکھا کر پسپا ہو چکے تھے اور موت کے مسافر ایک فاتح کی حیثیت سے ان کا تعاقب کر کے انہیں اپنی چمکتی ہوئی تلواروں سے نازک اور کچی ٹہنیوں کی طرح کاٹ رہے تھے۔ عمیر تاتاری سالار تنار کو لیے شہنشین کے پاس کھڑا تھا۔ سارے تاتاریوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور عمیر کے حکم پر سپاہی قلعے کے سارے کمروں میں اور تہہ خانوں میں جائزہ لے رہے تھے۔ اتنے میں قلعے کے کھلے دروازے سے اریتا، بوڑھا احمد، اس کی بہن اور بے شمار دوسرے مرد عورتیں داخل ہوئے۔ ایک طرف سے ابو نواس، حوازن، حشام اور عمیر کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جابر کمروں اور تہہ خانوں کی تلاشی لینے والے اپنے سپاہیوں کے کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ اریتا، احمد، اس کی بہن اور دوسرے سب لوگ بھی عمیر کے قریب آ کر رکے تھے۔ اریتا عمیر کو بڑی پریشانی سے دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کی زرہ اور کپڑے خون سے تر تھے۔ حوازن کو مخاطب کرتے ہوئے تاتاری سالار تنار کی طرف اشارہ کر کے عمیر نے پوچھا، حوازن، اس کا بھائی کہیں ملا؟ حوازن نے ندامت سے گردن جھکا لی۔ میں، ابو نواس اور حشام نے بہت تلاش کیا میرے آقا، اس کی نہ ہی لاش ملی اور نہ ہی اسے کسی نے زندہ دیکھا۔ جن تاتاریوں کو انعام کا لالچ دے کر اسے ڈھونڈنے پر معمور کیا تھا وہ بھی ناکام رہے ہیں۔ میرے آقا، مجھے افسوس ہے میں آپ کا سونپا ہوا کام آپ کی خواہش کے مطابق انجام نہ دے سکا۔ عمیر کچھ کہنے والا تھا کہ شیبان ایک طرف سے بھاگتا ہوا آیا اور پھولی ہوئی سانسوں میں عمیر سے کہا، سیدی، میں آپ کے حکم کے مطابق اپنے سارے زخمی سپاہیوں کی مرہم پٹی مکمل کر چکا ہوں۔ اب آپ سے میری التجا ہے، مجھے اپنا زخم دیکھنے دیجیے، انکار کر کے مجھے مایوس نہ کیجیے گا۔ میرے آقا، آپ کی سلامتی میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ عمیر نے بڑے پرسکون انداز میں کہا، شیبان، میں اپنے متعلق تمہاری قلبی کیفیت کی قدر کرتا ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت دو، پھر میں تمہیں تمہاری ہر خواہش کی تکمیل کی اجازت دے دوں گا۔ پچھلی رات احمد کی بوڑھی بہن کے سامنے اور سیدبین کے ملبے پر کھڑے ہو کر دل ہی دل میں میں نے اپنے رب سے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ تاتاریوں کے اس سالار کو جس نے تہہ خانوں پر ظلم کیا تھا میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ میں نے اپنے رب سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ تاتاری سالار اگر زمین کی تہہ میں نہیں اترا تو میں اسے ضرور ڈھونڈ نکالوں گا۔ مجھے اپنی قسم پوری کر لینے دو۔
اس کے بعد عمیر کہتے کہتے رک گیا۔ ایک عرب سپاہی ایک تاتاری کے گلے میں رسی ڈالے اسے کھینچتا ہوا لا رہا تھا۔ عمیر کے پاس آ کر اس عرب سپاہی نے کہا، میرے آقا، یہ قلعے کے تاتاری سالار تنار کا بھائی ہے جسے آپ نے زندہ پکڑنے کا حکم دیا تھا۔ یہ ایک ٹوٹے ہوئے برج کے اندر چھپا ہوا تھا اور کمند کے ذریعے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت اس پر میری نگاہ پڑی اور میں نے اسے گرفتار کر لیا۔ عمیر نے اس سپاہی کی تعریف کی۔ حشام کو 1000 دینار اس سپاہی کو انعام کے طور پر دینے کا حکم دیا۔ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے تلوار کھینچی اور اسے فضا میں لہراتے ہوئے تنار سے پوچھا، کیا یہی تمہارا چھوٹا بھائی ہے؟ تنار نے منہ سے کوئی جواب نہ دیا، صرف اسبات میں گردن ہلا دی۔ عمیر نے احمد کی بہن کو مخاطب کر کے پوچھا، خاتون، کیا یہی وہ دونوں بھائی ہیں جنہوں نے تمہارے بیٹوں کا خون تمہارے منہ میں انڈیلا تھا؟ بڑھیا نے بڑی تلخ آواز میں کہا، ہاں، یہی ہیں وہ دونوں شیطان۔ عمیر نے پھر حشام سے کہا، حشام، پانی پینے کا کوئی برتن لے کر آؤ۔ حشام قلعے کے ایک کمرے میں گیا اور ایک گلاس اٹھا لایا۔ عمیر نے گلاس لے لیا، اپنی تلوار فضا میں بلند کی اور پھر نیچے گراتے ہوئے اس تاتاری سالار تنار کے بھائی کے گردن کاٹ دی۔ اس کی شارک سے جب خون نکلا تو عمیر نے لاش کو سہارا دیا اور اس کے خون سے گلاس بھر لیا۔ لاش کو اس نے زمین پر پھینک دیا اور خون سے بھرا ہوا گلاس اٹھا کر تنار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے پی جا، یہ ایک بوڑھی عورت کے آنسوؤں کا حساب ہے۔ تنار نے سسکارتے ہوئے کہا، یہ میرے بھائی کا خون ہے اور میں اپنے بھائی کا خون کیسے پی سکتا ہوں؟ عمیر نے غصے میں آگ کے شعلوں کی طرح بھڑکتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے اس بوڑھی عورت کو اس کے بیٹوں کا خون پینے کو نہ کہا تھا؟ تنار خاموش رہا۔ عمیر نے اس کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ دے مارا، اسے پی جاؤ بھیڑیے، ورنہ میں یہ خون تمہارے منہ میں اسی طرح انڈیلوں گا جس طرح تم نے اس بڑھیا کے منہ میں اس کے بیٹوں کا خون انڈیلا تھا۔ عمیر نے اپنے ہاتھ سے اس کی پیٹ پر سخت ضرب لگائی اور لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ عمیر اس کی چھاتی پر اپنا مضبوط اور سخت گھٹنا رکھ کر بیٹھ گیا، اپنے بائیں ہاتھ سے تنار کا منہ کھولا اور دائیں ہاتھ سے خون کا بھرا گلاس تنار کے منہ میں انڈیلتے ہوئے کہا، بے رحم بھیڑیے، یہ ان مظالم کا صلہ ہے جو تم نے اس بری خاتون پر کیے۔ گلاس جب خالی ہو گیا تو عمیر نے اپنی تلوار سنبھالی اور زمین پر بے بسی کی حالت پر لیٹے ہوئے تنار کی گردن کاٹ دی۔ عمیر جب کھڑا ہوا تو شیبان نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے اس کمرے میں لے گیا جس میں قلعے کا حاکم رہتا تھا۔ ان دونوں کے پیچھے پیچھے ابو نواز، حوازن، حشام اور اریتا بھی اسی کمرے میں آ گئے۔ شیبان نے عمیر کی زرہ اتاری، قمیض ہٹا کر بسلی کا زخم دیکھا جو خاصا گہرا گھاؤ تھا۔ شیبان نے زخم کو دھویا، پھر زخم پر پٹی باندھنے کے بعد عمیر کو بے ہوشی کی دوا پلا دی۔ عمیر تھوڑی دیر تک کمرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، پھر اس پر غنود کی طاری ہونا شروع ہو گئی، اس کی آنکھیں بند ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اریتا جو ابھی تک خاموش تھی اور عمیر کو زخمی حالت میں دیکھ کر اس کے دل میں غم اور تفکرات کے طوفان چل نکلے تھے، شیبان کی طرف دیکھتے ہوئے گھٹی ہوئی آواز میں اور غمزدہ لہجے میں بولی، کیا ان کا زخم ان کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں؟ شیبان نے اپنی دوائیوں کا چرمی تھیلا بند کرتے ہوئے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، زخم اتنا گہرا نہیں، میں نے جو دوا لگائی ہے اس سے 1-2 روز میں زخم مندمل ہو جائے گا اور آقا بغیر کسی تکلیف کے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ مطمئن رہیے، اپنے سالار کی سلامتی ہم پر اپنی جان سے بھی مقدم جانتے ہیں۔ اس دوران ابو نواز کھڑا ہوا اور اریتا سے کہا، اریتا میری بہن، تم عمیر کے پاس ہی بیٹھو، ہم قلعے کے کمروں میں سپاہیوں کے آرام اور کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے علاوہ زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے اور اپنے بستروں کا سامان بھی کرنا ہے۔ ابو نواز خاموش ہوا، حوازن اور شیبان کو اپنے ساتھ آنے کو کہا اور دونوں کو لے کر باہر نکل گیا۔ اریتا نے اپنی چارپائی کھینچی اور عمیر کی چارپائی کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ دوستو، یہ دلچسپ اور خونہ شام داستان ابھی جاری ہے۔ ہمارے چینل ناولستان کو سبسکرائب کر لیں۔ ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔